آپ نے سنا ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اعمال جیمز باب 2 آیت 14 کے الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں اور صرف ایک لمحے میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہیلو اور پل پر خوش آمدید، میرا نام پادری رینڈی جونز ہے۔ یہ میری بیوی نینسی ہے اور میں مزید کہہ سکتا ہوں سالگرہ مبارک ہو۔ او شکریہ، ہماری آخری ریکارڈنگ کے بعد سے یہ آپ کی سالگرہ تھی۔ آپ اب مجھ سے بہت بڑے ہیں، یہ صحیح ہے، اور ہم آپ کی زندگی کا 69واں سال مناتے ہیں۔ وہاں تم جاؤ، سالگرہ مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی یہ کافی ہے ٹریویا، لیکن ارے آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ زندگی کیسے کام کرتی ہے، یہ ہماری سیریز ہے، اور جیسا کہ نینسی نے آپ کو بتایا کہ اعمال الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ہیں، تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے متن کو کھولنے پر غور کرتے ہیں، کیونکہ یہاں توازن اہم ہے، اور اب جیمز باب 2 کو نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ نہیں دیکھتے دوسرے صحیفے جو اس کو توازن میں لاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ماضی میں آپ کے ساتھ اشتراک کیا تھا، یہ آخری کتاب ہے جس نے اسے نئے عہد نامہ میں شامل کیا تھا، اور مارٹن لوتھر ایمان کی بنیاد پر جواز تھا، اور پھر آپ کو دوسرے لوگ ملے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا ایمان دکھاؤں گا۔ میرے اعمال اور کیا ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں؟ اور اسی طرح یعقوب، جس نے قیامت کے بعد تک مسیح کو نہیں خریدا لیکن پھر اپنے سوتیلے بھائی کو مسیح کے طور پر قبول کر لیا اور ابتدائی کلیسیا میں ایک مضبوط رہنما بن گیا ہے، تو اب آئیے متی پر نظر ڈالتے ہیں جو متی 5:16 میں کہتی ہے۔ اسی طرح اپنی روشنی کو دوسروں کے سامنے روشن ہونے دیں تاکہ وہ آپ کے نیک امال کو دیکھ سکیں اور آسمان میں آپ کے والد کی تسبیح کر سکیں۔ اب آن لائن ہم ہفتے میں 2 یا 3 بار پڑھاتے اور تبلیغ کرتے ہیں۔ اکتوبر، ہم پاکستان جا رہے ہیں اور ہمیں واقعی اب سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو 3 دعا اجتماعات کے بارے میں مطلع کرنے جا رہے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تو ذاتی طور پر آئیں، آن لائن نماز ادا کریں، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو ذاتی طور پر آنے آن لائن نماز ادا کرنے کی دعوت دیں۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو خدا پہلے ہی جانتا ہے کہ دعا کا جواب کیسے دینا ہے، لیکن اب وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم پوچھیں؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات میں رہیں، اور ہم اس کے والد سے پوچھتے ہیں۔ ہمیں آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کی روح کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے ساتھ صحیح تعلق کی طرف راغب کیا جا سکے، تاکہ آپ اس کے بارے میں سوچ سکیں، لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کرتے اور ہم اب سے ہمارے ساتھ کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا ہے، اور میرا مطلب ہے کہ صرف وہی دعا نہ کریں۔ خدا ان پاگل مسیحیوں پر رحمت کرے، لیکن پل میں ہمارا نام لے لو اور یسوع کے نام پر اختیار لے لو۔ یہی وہ چیز تھی جس نے پہلی صدی میں یسوع کو دوسرے تمام اساتذہ سے الگ کر دیا تھا، کہ وہ اختیار کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے اپنے اختیار کا استعمال کیا تھا۔ اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کریں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعا میں مخصوص رہیں، کیونکہ ہم ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں ہمیں خدا سے زیادہ برکت کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدمت کے لیے واقعی گہری روح پر مبنی دعا کی ضرورت ہے۔ حق کی حفاظت کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہاں جیمز میں یہی ہو رہا ہے۔ وہ ایمان کے ذریعہ جواز کے بارے میں بات کرنے اور توازن قائم کرنے جا رہا ہے، لیکن یہ اس بیج کی شروعات ہے جسے آپ بیج لگاتے ہیں، پھر آپ اس بیج کو دعا کے ساتھ پانی دیتے ہیں، اور پھر خدا جو باغبان ہے آتا ہے اور کٹائی کرتا ہے، اور وہ میری زندگی کاٹ رہا ہے۔ میں اس میں بہت مختلف شخص ہوں۔ موسم خزاں اور موسم سرما میری زندگی کا موسم، پھر میرے موسم بہار موسم گرما کے سالوں میں نے ان بچوں کو کمایا ہے، لہٰذا بس ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو ہم واقعی کرتے ہیں۔ میں میز پر بیج کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔
میں بہترین بیج خرید سکتا ہوں جو میں زمین تک خرید سکتا ہوں، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک وہ بیج ہاتھوں اور کام کو زمین میں ڈال کر صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، کچھ بیجوں کو صرف تھوڑا سا ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پوٹنگ کرنا پڑتا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا زیادہ پختہ نہ ہو جائے، اور پھر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو پودے لگاتے ہیں جو درخت بن جاتے ہیں، اور یہ ایک عمل ہے، سب کچھ ایک عمل ہے، اور سب کچھ توازن میں رہنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے۔ یہاں کی کلید یہی ہے، تو نینسی نے ہمیں آیت 14 سے 18 تک پڑھ کر سنایا۔ اب ہم یعقوب کی کتاب کے باب 2 میں ہیں، اور ہم ایمان اور عمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ زندگی کس طرح کام کرتی ہے۔ تو یہ کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کوئی عمل نہیں کیا، ایسا ایمان انہیں بچا سکتا ہے؟ فرض کریں کہ کوئی بھائی یا بہن کپڑوں اور روز مرہ کے کھانے کے بغیر ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس سے کہے کہ سے جاؤ تو گرم اور اچھی طرح سے کھانا کھلاؤ، لیکن اس کی جسمانی ضروریات کے بارے میں کچھ نہیں کرتا ہے، اسی طرح ایمان کی بھی کیا بھلائی ہے؟ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو وہ مر چکی ہے، لیکن کوئی کہے گا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، میرے پاس امال ہیں، مجھے اپنے امال کے بغیر اپنا ایمان دکھائیں، اور میں آپ کو اپنے امال سے اپنا ایمان دکھاؤں گا، تاکہ جب آپ سڑک کے کنارے چوراہے پر کسی بے گھر شخص کو دیکھیں جو شاید پیسے مدد مانگ رہا ہو، یہ روح القدس سے پوچھنے کا وقت ہے۔ ان لوگوں کو صرف یہ جانے بغیر مالی امداد نہ دیں کہ وہاں بہت سارے گھوٹالے کیا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو، اور یہاں تک کہ کسی ریستوراں کسی چیز کی پیشکش پر بھی انہیں کھانا خریدنے کے لیے واپس کر دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خریدی گئی رقم کچھ خریدنے کے لیے استعمال کی جائے۔ انہیں کھانے کے کوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ انہیں صرف نقد رقم دیتے ہیں تو ان کا زیادہ تر وقت کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور وہ اسے مصنوعات، منشیات، شراب خریدنے کے لیے استعمال کریں گے۔ خداوند کے لیے، لہٰذا اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو بے گھر ہے تو میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا اس شخص کو بچانے کے قابل ہونے کے لیے مجھے استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات ہم انہیں یہ نام دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ہیمیت میں کئی بار کیا تھا، ہم انہیں ویلی ری اسٹارٹ شیلٹر کا نام دیتے تھے اور لوگوں کو ڈین چیلنج میں جانے کی سفارش کرتے تھے۔ فوج تو یہ کارروائی ہے، اور اس لیے ہم انہیں نظر انداز نہیں کرتے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ اپنی حالت میں نہیں رہنا چاہتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوش رہو۔ اب جانتے ہیں کہ سے رہیں اور اس کے بارے میں کچھ نہ کریں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو عیسائی کہنے جا رہے ہیں، جیسا کہ بائبل میں کہیں اور کہا گیا ہے کہ ہم بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا مذہب مردہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اور میں نے پایا کہ اگر آپ ہیں تو خداوند خدا کے لیے کچھ کرنا جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آیت 19 تا 26 آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک خدا اچھا ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی اس سچے اور بے وقوف شخص کو مانتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کا ثبوت چاہتے ہیں کہ امال کے بغیر ایمان بیکار ہے؟ کیا ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر پیش کیا تو کیا اس نے جو کچھ کیا اس پر راست باز نہیں سمجھا گیا تھا؟ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کا ایمان اور اس کے امال ایک ساتھ کام کر رہے تھے، اور اس کے ایمان کو اس کے امال سے مکمل کر دیا گیا تھا، اور وہ کتاب پوری ہوئی تھی جو ابراہیم کہتا ہے۔ خدا پر ایمان لایا اور اسے راست باز قرار دیا گیا، اور اسے خدا کا دوست کہا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے امال سے راست باز سمجھا جاتا ہے، نہ کہ صرف ایمان کی وجہ سے۔ اسی طرح رحاب کو بھی اپنے امال کے لیے راست باز نہیں سمجھا جاتا تھا جب اس نے کیا تھا جاسوسوں کو رہائش دی اور انہیں ایک دوسری سمت میں بھیج دیا، کیونکہ روح کے بغیر جسم مر چکا ہے۔ لہٰذا امال کے بغیر ایمان مر چکا ہے، لہٰذا شیطان اوہے کو یقین ہے کہ ایک خدا ہے، اور وہ کانپتی ہیں، اور ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھائیاں ہیں اور بری طاقتیں ہیں جو ہمیں فیصلہ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
میں اچھی قوت کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتا ہوں جو یسوع مسیح ہے جو صلیب پر اپنی موت میں ہے۔ وہ صرف یہ نہیں چاہتا تھا یہ نہیں سوچتا تھا پیشگوئی کرتا تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان مثالوں کو دیکھیں گے جو یہاں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ابراہیم سوچتا ہے کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا جس میں رشتہ دار اور خاندان سمندر کے کنارے کی ریت اور اس کا اکلوتا زندہ بیٹا ہو۔ وہ ایک قربان گاہ پر رکھ رہا ہے اور چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر قربانی کے لیے واپس آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا، اور جس طرح خدا جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی اس موت کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے جس کا کوئی معقول مطلب نہیں ہے۔ نہیں، اور بعض اوقات خدا ہمیں کچھ ایسی چیزیں کرنے کے لیے کہتا ہے جو فطری ذہن میں بہت مشکل ہیں، لیکن خدا جس چیز کی تلاش کر رہا ہے، اور یاد رکھے کہ وہ یہاں اس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت قربانی سے بہتر ہے، لیکن ہمیں وہ عمل کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم مسیحی ہیں۔ اپنے منہ سے خداوند یسوع کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، صرف گیت گانے سے یہ کام نہیں چلتا۔ میں واقعی مسیح کا پیروکار بننا چاہتا ہوں۔ یہ خداوند ہے، میرے دل میں آؤ، میری زندگی میں آؤ، مجھے دوبارہ پیدا کرو۔ بوڑھے شخص کو مرنے دو اور مجھے مسیح میں زندہ ہونے دو، اور جب ہمارا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے مکمل کرنے والا تھا، خدا نے کہا کہ اسے پکڑو، اور پھر خدا نے فرار کا راستہ فراہم کیا تھا۔ خدا ہمیشہ آپ کے لیے ایسا ہی کرے گا۔ یہ 1159 ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے جسمانی طور پر، معاشی طور پر، جذباتی طور پر آئے گا۔ وہ وہی کرے گا جو اس نے اپنے کلام میں کہا تھا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر خدا ایسا نہیں کرے گا تو آپ مشہور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سب سے پہلے ہوں گے۔ جو شخص خدا کبھی ناکام ہوا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ ہمارے وسائل کو اس خدمت میں شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کریں جو ہمارے اور دنیا کے وزیر ہیں۔ آپ کے ڈالر کے لیے سب سے اچھا دھماکہ کیا ہے؟ ہم اسکول شروع ہونے سے پہلے یہاں کچھ خریداری کر رہے ہیں، اور پوتے اور لڑکے کے ساتھ کچھ چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ چیزیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، اور آپ کو اکثر ایمیزون پر وہی چیز مل سکتی ہے جو آپ کسی دوسری جگہ کسی اسٹور میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم کے لیے میں صرف ایک چھوٹے سے فیصد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 50% صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں اچھے ہیں، لیکن نوٹ کریں کہ وہ یہاں ایک اور مثال بھی استعمال کرتا ہے، اور یہ رہب ہے۔ اب جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھی عورت بھی نہیں ہے، وہ ایک طوائف ہے، لیکن چونکہ وہ میدان میں قدم رکھتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ خدا ان تمام لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بنی اسرائیلیوں کو استعمال کرنے جا رہا ہے، تو وہ اپنے اعمال سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب خاندانوں کو بچانے میں ہماری مدد کریں گے، اور ہم کچھ وسائل لینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تاکہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہم دراصل خاندانوں کو بچانے کے عمل سے گزر سکیں۔ ہم اب پادری ازور اور ایک ڈیل اور پادریوں کے ذریعے ایسا کرتے ہیں جو ہمارے لیے آن لائن کرتے ہیں، اور ہمیں ویڈیوز ملتی ہیں، اور ہمیں ان کی ملکیت کے اجرا کی ایک کاپی ملتی ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک غلام کی حیثیت سے ان کا مالک ہے، لیکن ہم اس عمل سے گزرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اور ان وسائل کو جو ہمیں دیے گئے ہیں ان کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اسے صرف ایک خیال کے ذریعہ نہیں بلکہ حقیقت میں دیکھ کر جواب دہ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ برج چرچ میں ایک بڑا عشائیہ، اور ہم ان تمام خاندانوں کو کھانے جا رہے ہیں جنہیں ہم نے گزشتہ چند سالوں میں بچایا ہے۔ یہ عمل ہے، یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ واقعی آپ کو کیا برکت دیتا ہے۔ اور میں یہاں ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ شامل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب پہلے آپ یسوع کے صلیب پر مرنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے
اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے اعمال کسی بھی الفاظ سے کہیں زیادہ بلند تھے جن کی اسے ضرورت نہیں تھی کچھ بھی کہنا، کیونکہ وہ صلیب پر مر رہا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہوں جب مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے میرے لیے مر گیا، وہ تمہارے گناہوں کے لیے مر گیا، وہ آپ کے گناہوں کے لیے آپ کے لیے مر گیا۔ وہ ہمیں یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں اور جو ہمارے لیے مغفرت فراہم کرتا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہم ان اعمال پر عمل کرتے ہیں جو یسوع نے کیے تھے ہمارے لیے۔ ہم نے اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں اسکولوں کے لیے کیا ضرورت ہے، یہ ایک عام چیز ہے اور ان کے والدین یہ سب کچھ فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہونا اچھا ہے۔ کیا یہ نہیں ہے؟ یہ میری محبت کی زبانوں میں سے ایک ہے جس کی ضرورت ہے، اور میں وہاں اب جاتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمیں ہماری خدمت کی جگہ مل جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پر انحصار کریں، اور یہ ایک جھوٹا مذہب ہے۔ جب ہم اچھا کہتے ہیں تو میں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی ان تمام تفصیلات کو سنبھال لوں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دشمن کو ایک کمزور جگہ نظر آتی ہے اور وہ آپ کو ایک چیلنج کے لیے تیار کرنے جا رہا ہے، اور اگر آپ اس پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو اس زندگی میں آسان چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھیں گے تو یہ آپ کو پکڑ سکتا ہے اور یہ ایک مشکل صورتحال بن سکتا ہے۔ لہذا کسی کو بھی دشمن کے کسی جال کو بے قابو نہ ہونے دیں، یہ طاقتور چیز ہے نا؟ تو اب نینسی ہمیں باب 3 میں پڑھنے جا رہی ہے، اور ہم آیت 1 اور 2 پر نظر ڈالیں گے کہ اب میں سے بہت سے لوگوں کو استاد نہیں بننا چاہیے میرے ساتھی مومنین، کیونکہ اب جانتے ہیں کہ ہم جو پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سختی سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ جو ان کی باتوں میں کبھی قصوروار نہیں ہے، وہ اپنے پورے جسم کو قابو میں رکھنے کے قابل ہے۔ لہٰذا آئیے بات کرتے ہیں کہ خدا ہمیں کس طرح نظم و ضبط دیتا ہے، اور پھر ہم دوسروں کو کیسے ترقی کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو قابل نہیں بنانا چاہتے ہیں، اور مجھے دینے دیں۔ اب حال ہی میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک مثال ہے۔ وہاں ایک 13 سالہ لڑکا تھا جو صرف اداکاری کرنا چاہتا تھا، اور اب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کچھ ایسا کریں جس سے ہر کوئی ہنس بڑھے گا، اور اس نے فوجی کو دیکھا جو بہت خاموش کھڑا تھا اور جان بوجھ کر قدم اٹھا رہا تھا، جیسا کہ وہ نامعلوم فوجی کو یاد کرنے میں کرتے ہیں۔ درحقیقت اس واقعے میں جو سپاہی ہے، اس کے بھائی کو عراق میں دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا، اور وہ اس کی لاش کو کبھی گھر نہیں لائے کیونکہ انہیں اس کے جسم کے ٹکڑے کبھی نہیں ملے تھے۔ لہٰذا اس کا بھائی ہر بار اپنے بھائی کی عزت کرتا ہے جب وہ وہاں مارچ کرتا ہے اور پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے۔ نامعلوم سپاہی کو سلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اس انتہائی طاقتور اور قابل احترام قدم سے گزر رہا ہے اور پرچم اور پھولوں کی چادر پیش کر رہا ہے، تو 13 سال کا یہ پنک بچہ سوچتا ہے کہ یہ مضحکہ خیز ہوگا کہ کوک کے اوپری حصے کو ہلانے کے بعد اس کے اوپری حصے کو توڑ کر فوجی پر پھینک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ فوجی اگرچہ ایک دھڑکن سے محروم نہیں ہے، اس نے اپنی زبان اور اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، اور وہ صرف وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہے، اور اس نے اس کوک کو پھٹنے دیا۔ اس نے ایک منظر بنایا اور یہ بچہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال رہا تھا، کیونکہ ایک بار جب یہ انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے اور یہ وائرل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بے عزتی کی بات ہے۔ اور جب نامعلوم سپاہی کی یہ عزت پوری ہوئی تو انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو گرفتار کر لیا، اور یقیناً اس کے والد بہت امیر تھے اور اس کے والد نے اچھا کہا تھا۔ اس کا مطلب نہیں تھا، اور وہ صرف چیخ رہا تھا کہ مجھے اس کا احاطہ کرنے کے لیے صرف ایک چیک لکھنے دو، اور انہوں نے کہا نہیں، اس لڑکے کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسے آنے جا رہے ہیں۔ اور وہ 4 ہفتوں تک ہر روز قبرستان میں صفائی کرنے جا رہا ہے، اور وہ اسے فیملی کی باقی چھٹیوں پر جانے کا موقع نہیں ملا۔
इसे जाकर झाड़ू लगाने और सफाई सुथराई की खिदमत करनी पड़ती थी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप उन लोगों को बचाना नहीं चाहते जिनको अब तब्दील करना चाहते हैं, और जब वो वहाँ थे तो उनकी मुलाकात बहुत से बुज़ुर्गों से हुई जिनके शौहर अपोते बेटियाँ मारे गए थे, और वो इसका हिस्सा थे। उन्हें दफन किया गया और उन्होंने लोगों की इज्जत करना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ देखेंगे कि हमें अपने होंठों से जवाबदेह होना है, और अगर हम अपनी ज़बान पर काबू पा सकते हैं जिसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता है, तो वो कहता है कि इसने जुल्म की दुनिया को आग लगा दी है। हम अकेले ये नहीं कर सकते, लेकिन हम खुदावंद की मदद से कर सकते हैं, और हम इस ज़िंदगी में कभी भी कमाल हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसी वजह से हम जारी रखते हैं। यहाँ एक अमल है। किताब मुक़द्दस का तवाज़ुन यह है कि हम सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते और फिर किसी भी पुराने तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं जो हम चाहते हैं और सोचते हैं कि हम जन्नत में जाने जा रहे हैं। ये झूठा मज़हब है। अब हमें हर रोज़ निजात पाने की ज़रूरत नहीं है। हमें निजात पाने के लिए हर इतवार को कुर्बानगाह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने की ज़रूरत है कि वो तवाज़ुन के तसव्वुरात से बाहर हैं, लेकिन हम अपने आप को मुतवाज़िन रखते हैं। मैं जो कुछ करता हूँ और फिर हर हफ्ते इस वीडियो को शेयर करने से पहले मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज से आपको अपना ईमान दिखाता हूँ। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें हिदायत दे और हमें सच बोलने और मोहब्बत करने की इजाज़त दे जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बातें नहीं हैं। आइए हम भी वनीला ना बने, और ना ही हम चाहते हैं कि हम इक़्तिदार चाहते हैं, लेकिन हमें इस तमाम लिफाफे को मोहब्बत में ढाँपना है, और हम देखते हैं कि ये अमल है। अब जानते हैं कि यकूब कौन था जब यसू उसका था। भाई, और क़यामत के बाद वो कुल्लिसिया का सरबरा कौन बनेगा? जेम्स और योहना इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। अब जानते हैं कि नए अहदनामा में अजीम शिराकतदार होने की वजह से आप बहुत सी जिंदगियों में जा सकते हैं, जब वो गिलीतियों और रूमियों को लिखता है, और फिर जब वो बाद में तीमोतेयस और तीतास को दो के बाद की किताबें लिखता है। 3 दहाइयों की विज़ारत। ठीक है, इसने वाकई अपनी सलाहियतों को निखारा है, वो बहुत बढ़ गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ता रहेगा। हम चाहते हैं कि अब हमारे साथ 3 से 8 साल बढ़ें। जब हम घोड़ों के मुंह में टुकड़ों को डालते हैं तो हम उनको हमारी इताअत पर मजबूर करते हैं। हम पूरे जानवर को मोड़ सकते हैं या जहाज़ों को मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, हालांकि वो बड़े हैं और तेज़ हवाओं से चलते हैं। पायलट जहां भी जाना चाहता है उन्हें एक बहुत छोटे से रूडर के जरिए चलाया जाता है। इसी तरह ज़बान जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इस पर बहुत फ़ख्र होता है। ज़रा गौर करें कि एक छोटी सी चिंगारी से कितने बड़े जंगल को आग लगा दी जाती है। ज़बान भी एक आग है जिसकी दुनिया है। बदन के आज़ा में बुराई ये पूरे जिस्म को आलूदा कर देती है। ये इंसान की ज़िंदगी का पूरा रास्ता है, और इसे दोज़ख ने आग लगा दी है। हर किस्म के जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर और समंदरी मखलूक को इंसानों ने काबू में किया है, लेकिन कोई भी इंसान ज़बान पर काबू नहीं पा सकता। ये एक बेचैन बुराई है जो मोहलिक से भरी हुई है। ज़रा सोचिए कि अगर आप 800 पाउंड वज़नी घोड़े के बारे में सोचेंगे, और फिर भी ये छोटा सा दुल्हन जिसे चमड़े की पट्टियों के साथ मुंह में डाला गया है रहनुमाई कर सकता है। और अगर आप घोड़े को तरबियत देते हैं तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा बाईं अदाएं जाना जानता है, या जब आप लगाम छोड़कर उठी तो वो उतर जाते हैं, या जब आप पीछे हिटती हैं और कहते हैं कि वाह, वो रुक जाते हैं दाएं। वो आपके पैगामात सीखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप किसी चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे तो इसका बड़ा असर पड़ेगा कि मेरी ज़बान कितनी छोटी है, और हम में से किसी की ज़बान हमारी गर्दन, कंधों और जिस्म के मुकाबले में कितनी छोटी है। ये वाकई छोटा है, लेकिन ये हमारी समत की रहनुमाई करता है। मेरा बेटा केथ और उसकी बीवी समांथा सिर्फ एक क्रूज़ पर हैं, क्योंकि हम इस वीडियो को खलीज अमरीका में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप इस हकीकत के बारे में सोचते हैं कि अब जानते हैं ये अजीम बड़े क्रूज़
بحری جہاز اور وہ بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات 7 8 9 10 منزلیں اور 2 سے 3 4 ہزار افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، اور پھر بھی جہاز کے مقابلے میں ریڈر بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ پانی کو بائیں آدائیں کاٹ دیتا ہے، اور یہ ہماری سمت کی رہنمائی کرتا ہے، جس طرح زبان ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہدایت اور یقیناً آخری مثال جس کے بارے میں کلام میں بات کی گئی ہے، وہ کیلیفورنیا کسی بھی ریاست میں جنگل کی آگ کے بارے میں سوچنے کی ایک چھوٹی سی چنگاری ہے۔ اس وقت بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے فیئر ویو کے اختتام پر ان میں کچھ آگ لگی تھی۔ ایک بار فلوریڈا کے مشرقی علاقے میں واقع پناہ گاہ کی کھڑکیوں سے باہر پہاڑیوں پر آگ لگی تھی، اور تم آگ کو دیکھ سکتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں جنگل کی آگ کے اتنے قریب کب جا سکتا ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جس میں ایک چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے جسے صحیح قسم کے ایندھن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جب آپ اس میں ہوا ڈالتے ہیں تو غصہ آ سکتا ہے۔ او میرے، یہ واقعی شروع ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب دیکھیں گے کہ جب کوئی گپ شپ لیتا ہے اور وہ اسے کسی چرچ میں پھیلاتے ہیں، اور وہ اسے ایک خاندان یہاں تک کہ ہماری حکومت نے کبھی کبھی پچھلی انتظامیہ میں بہت سی چیزیں اڑا دی ہیں۔ کیا لوگوں کو ووٹ دینے کسی خاص سمت میں جانے پر آمادہ کرنے کی ثقافت کے بارے میں سچ نہیں تھا؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، تو آپ پنکھ کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کیسے جمع کرتے ہیں؟ آپ کبھی بھی یہ سب پکڑ کر واپس تکیے میں نہیں رکھ سکتے۔ کیا آپ ٹوتھ پیسٹ کو نچوڑ سکتے ہیں تو آپ اسے واپس اندر نہیں لا سکتے؟ اور یہی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج جب ہم ایک ساتھ اپنا وقت ختم کر رہے ہیں تو آئیے اتحاد کی بات کریں۔ امریکیوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر آئیے اتحاد پیدا کرنے کے بارے میں کچھ کریں۔ آئیے تمام لوگوں سے محبت کریں۔ ہر وہ شخص جو سانس لے رہا ہے، چاہے وہ درمیانی عمر کا نوجوان ہو، ان کی جلد کے اس رنگ زبان کو نہ دیکھیں جو وہ بولتے ہیں، لیکن آئیے ہم اپنی زندگی اوہے کو یسوع کی طرف موڑ دیں۔ آئیے ہم اس کے ساتھ چلیں۔ یسوع سامریوں سے محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یسوع یہودیوں سے محبت کرتا تھا، یسوع غیر یہودیوں سے محبت کرتا تھا۔ ہم نے شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک سیاہ فام شخص کو اپنی صلیب اٹھائے دیکھا تھا۔ یسوع ایک عظیم شخص تھا، لیکن اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے دور بائیں طرف کے بیدار لوگ واقعی جہنم میں چلے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں خرید لی ہیں جو انہوں نے خرید لی ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، اور انہوں نے سمجھوتا کیا ہے، اور اس حد تک کہ وہ اپنی قدر کھو چکے ہیں۔ اور ہم کیسے انتظام کر سکتے ہیں کہ ہم روح القدس سے ہماری مدد مانگیں؟ اور اس طرح جیمز آتا ہے، میں آپ کو اپنا ایمان دکھانے جا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ یہ دل کی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور یقیناً ہم صرف مسیح پر ایمان کے ذریعہ جائز ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر ورزش کرنے بہتر کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور قدرتی طور پر ذاتی طور پر بہتر رویہ رکھتے ہیں، اور پھر دوسروں کو صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ لاپرواہ اور زیادہ چیلنج کا شکار ہے۔ لہٰذا بہت ساری مختلف شخصیات ہیں۔ لہٰذا خدا جو نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور ہمیں کچھ کرنے کچھ بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یسوع کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتا ہے، اور پھر چاہے اب طوائف کو ریعاؤب کریں، چاہے آپ اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہوں، یہ نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ جوان ہیں، اگر آپ نوعمر ہیں، اگر آپ ایک عورت ہیں، اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کہتے ہیں تو میں آپ کو ذاتی طور پر جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس کے پاس تمام مختلف قسم کی شخصیات ہیں۔ اس کے پاس یہ سب کامل توازن میں ہے، اور وہ ہمیں کامل توازن میں لانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایک دو شبوں میں مضبوط ہیں اور ہم کچھ شبوں میں کمزور ہیں، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم پوچھتے ہیں، خداوند مجھے دوسروں سے محبت کرنے کی مدد کرتا ہے جس طرح تم دوسروں سے محبت کرتے ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جیمز باب 2 کیا طاقتور عبارت ہے،
اور یعقوب باب 3 کے ساتھ ساتھ خداوند ہماری کشتی کو جنت کی طرف لے جانے میں ہماری مدد کرے۔ بس اپنے دل میں فیصلہ کریں دوست، میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں، یسوع میرے دل میں ہے، اور میں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونے جا رہا ہوں۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں، میں نے معاملہ حل کر لیا ہے، اور میں یسوع کے نام پر مسیح کے ذریعے فاتح ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو ایک عظیم ہفتہ دے۔ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ برا مہربانی ایک لائن چھوڑ اور ہماری بھی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ مالی طور پر کچھ کرنے کی دعا کرتے ہوئے اسے آپ کے دل پر رکھیں تو یہ یقینی طور پر ایک نعمت ہوگی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم کر رہے ہیں لیکن خدا کی مدد سے سب کچھ ممکن ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے ملیں اور تب تک ہم پل ہیں۔